الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد برادران اسلام آج اس جامع مسجد میں یہ دینی اور روحانی محفل محترم جناب مولانا قاری محمد سجاد صاحب امام و خطیب جامع مسجد اور یہاں کی انتظامیہ رفقاء نوجوانوں نے منعقد کی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے اور موسم میں آپ جانتے ہیں کہ دھند بہت ہے اور سفر بھی مشکل ہے موسم انسانی طبیعتوں پر اثر انداز ہوتا ہے دوسرا اس وقت جو پابندیاں ہیں کرونے کے حساب سے اور ایس او پیز اور کیا اس کی احتیاط اور سب کچھ بھی پیش نظر ہے اور قاری صاحب کا طیب صاحب کا سب ساتھیوں کا خیال تھا کہ میں حاضری ضرور دوں الحمدللہ کہ جیسے میں نے عرض کیا اس کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں اور ان پابندیوں کے پیش نظر قاری صاحب سے میری بات ہوئی کہ زیادہ اس کو اناؤنسمنٹ بھی نہ کی جائے کہ اس میں مداخلت کرتے ہیں انتظامیہ بھی تو جتنے بھی دوست آئیں گے دینی محفل ہے کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں کہ بندہ جس کی دیکھتا رہتا ہے کہ کتنی نہیں ہے محفل تو اپنے دل کی ہی ہوتی اور ذکر پاک بھی اپنے جو بھی مسلمان جن تک اطلاع پہنچ جاتی ہے اس لاتے ہیں اس سے اپنے دل کے لیے سکون اور اطمینان باقی
آپ سب حضرات جتنے دوستوں کو اطلاع ہوئی وہ لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس محفل پاک کا اہتمام کو قبول فرمائے. یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ کے ذکر پاک، سیرت پاک، آپ کے فضائل مبارکہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. کوئی مسلمان آپ کے حالات احوال سے واقف نہ رکھتا ہو تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے. فرض ہے آپ کی اتباع کرنا ہر مسلمان کا. اور جس ہستی کی اتباع فرض ہو، ضروری ہو، اس کے حال معلوم نہ ہو تو اتباع کیسے ہوگی؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اتباع فرض ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا. یعنی اتباع کے لفظ کا معنی ہے کہ اپنے متبوع کے تابع کو متبوع کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں جانا، دائیں بائیں نہیں جانا، پر جہاں جیسے وہ چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اتباع کا لفظ آپ یقیناً جانتے ہیں، اردو میں بھی پنجابی میں بھی اتباع، تابع داری، یہ ہم لفظ بولتے رہتے ہیں. معنی اس کا ہوتا ہے پیچھے چلنا، آگے نہ بڑھنا، بات پر بات نہ کرنا. جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ بات کر رہا ہو تو آپ بات نہ کریں، اس کی سنیں اور اس سے اونچی آواز نہ نکالیں. بے ادبی کا معاملہ ہو، اسے عام مخاطبہ جیسے ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں یا برابر والوں سے کرتے ہیں وہ نہ کیا جائے. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک نے خود بیان فرمائی. یعنی یہ کوئی ہمارا مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اپنی طبیعت سے یہ بات کر دیتے ہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو کچھ انہوں نے حکم فرمایا ہے بس اس تک رہو. اور لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، بات کرتے ہو جس لہجے میں، اس لہجے میں میرے رسول سے بات بھی نہ کریں، ادب کے ساتھ بات کریں. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اللہ تعالیٰ کا نام بتایا، اللہ کی صفات بتائیں، اللہ کی ذات، اس کی تفصیلات بتائیں. جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق جتنا بیان ہو سکتا تھا اتنا بیان کیا، اور اس سے زیادہ رب تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی. اس سے زیادہ بیان کرنا جائز ہی نہیں رب کے بارے میں. جتنا کرنا تھا رب کو پسند تھا اتنا رسول پاک نے کر دیا. اب اگر اس سے بھی زیادہ تو اللہ کے بارے میں باتیں کرے گا نا جو کچھ رسول پاک نے کیے اس سے زیادہ ضرور گمراہی کا شکار ہو جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے بارے میں وہی کہو جو جانتا ہو، اور اللہ کے بارے میں جتنا رسول پاک جانتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں. جو سب سے زیادہ جانتا ہو جتنا وہ بیان کرے اس سے بڑھ کر کون بیان کر سکتا ہے. صحابہ کرام مومنین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور اپنی عبادات کا قصہ بیان کیا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آرام بھی کیا کرو، فرائض بجا لاؤ، عبادت تھوڑی کرو لیکن ہمیشہ کرو. یوں نہیں کہ ایک رات جاگو تو 100 200 رکعت نفل پڑھ لو
اور دوسری رات ساری سوئے رہو، میں 2 رکعت پڑھو رات میں، رات کی عبادت میں چاہے 2 رکعت پڑھو، لیکن کوئی رات بھی خالی نہ جانے دو زندگی کی، تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو، یوں نہیں کہ کبھی طبیعت آئی تو بڑے لمبے اعمال کیے اور کبھی چھوڑی دی، اس طرح نہیں، تھوڑا عمل کر لو ہمیشہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہوا قبول کرتا ہوا تھکتا نہیں، لیکن تمہیں عبادات تھکا دے گی، اور خود کو تھکانا مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرنا مقصد ہے۔ یاد کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اور صرف نام لینا یاد نہیں ہے، یاد یہ بھی ہے کہ تم حرام پر قادر ہو، جھوٹ پر قادر ہو، جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرتے ہو، اور تم حرام کھانے میں قادر ہو، حرام کرنے میں قادر ہو، یعنی موقع ہے تمہارے لیے، صرف اس خوف سے یہ نہ کرو کیونکہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا یہ ہے یاد خدا کی، یہ ہے خدا کی یاد۔ خدا کی یاد کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ صرف آپ زبان سے اللہ 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 کرتے رہو، جب موقع ملا حرام کھانے کا تو کھا لیا، حرام کرنے کا موقع ملا تو کر کیا، اور گھنٹہ 24 گھنٹے میں اللہ اللہ کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کو بھی یاد کر لیا، شیطان کو بھی راضی کر لیا۔ یہ نہیں، ایک دکاندار سارا دن اگر سودا بیچتا ہے اور غلط نہیں بیچتا، نہ غلط چیز دیتا ہے کسی کو، نہ غلط اس کی صفت کر کے بیان کرتا ہے، بیچتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا سارا دن سودا بیچنا اللہ کے ہاں عبادت بن جائے۔ غلط بیچا نہیں، کوئی غلط چیز دی نہیں، غلط بات کر کے قسمیں کھا کے اس نے سودا نہیں بیچا، بالکل صحیح جو کچھ تھا بیان کر دیا، اور چوتھائی میں اس نے منافع میں کاروبار کر دیا، یعنی 1 چیز روپے کی ہے اس کو 1 روپے 4 آنے میں بیچا، یہ نہیں کہ 2 روپے میں بیچ دیا، یہ غلط نفع ہے۔ اسی کی وجہ سے کساد بازاری ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، لوگ کہتے بازار ٹھنڈے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی اس طرح بیچے گا تو بازار ٹھنڈے ہو جائیں گے، لوگوں کی بات قیمتیں خرید کم ہو جائے گی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے تجارت میں کبھی گھاٹا نہ آئے، خسارہ نہ آئے، تو اس کے لیے چوتھائی میں مال بیچ سکتے ہو، خرچے بھی بنا کر لو اس میں سے، لیکن اتنے میں بیچو گے لوگوں کی قیمتیں خرید بھی برقرار رہے گی اور تمہارے بازار کبھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ آج ایک آدمی سے نفع لینے کے لیے، ایک چیز میں پورے دن کا نفع لینے کے لیے اگر تجارت کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے حضور کے احوال کیا ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کرنی ہو اس کے حالات معلوم ہو، کیونکہ معلوم بھی نہ ہو تو اتباع کیسے کریں گے؟ ہر بات میں پتہ ہو کہ ہمارے حضور یہ فرما رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور جب پتہ ہوگا تو پھر آپ کی ہم پیروی کر سکیں گے، آپ کے پیچھے چل سکیں گے، پتہ ہی نہ ہوگا۔ لوگ یہ اس بات میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ محفل کرنے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی محفل میں کیا کرتے ہو آپ یہ دیکھو، محفل کو کیوں آپ کوستے ہو؟ آپ یہ دیکھو کہ محفل میں کرنا کیا؟ انہوں نے کہا اپنے نبی کے حالات بیان کرنا۔ تمہارا جواب ٹھیک ہے کہ جس محفل میں نبی کے حالات بیان کرنے ہیں وہ محفل تو ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیونکہ اتباع بھی نہیں ہو سکتی حالات جانے بغیر، اطاعت بھی نہیں ہو سکتی حالات جانے بغیر، محبت بھی نہیں ہو سکتی حالات جانے بغیر، اور ایمان بھی نہیں اپنا سکتے ان کے حالات جانے بغیر۔ مومن اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ہر مومن پر فرض ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ دے کر بھیجا ہے اس پر ایمان لائے۔ ما جاء بہ الرسول، جو کچھ لے کے آئے رسول پاک اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر بندے پر فرض ہے، جو نہیں لاتے وہ بھی اس فرض کو روکے ہوئے ہیں، ہر بندے پر۔
کالا ہو گورا ہو، کوئی زبان بولتا ہو افریقہ کا ہو یا وہ امریکہ کا ہو یا سری لنکا کا ہو، کیوں کہ پوری کائنات کی طرف حضور ہی اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کا ہی پڑھے گا۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، اور جب ایمان لانا ضروری ہے تو پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ کس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں ہاں وہ اللہ کے رسول ہے، حضور نے فرمایا میں ہوں رسول اللہ کا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی طرف ہدایت دے کر بھیجا ہے، لیکن صرف یہی جانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صرف یہ بات نہیں ہے، یہ میری یہی صفت نہیں ہے میری، میں محمد ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں میں۔ فرمایا یہ جاننا بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ میرا شجرہ کیا ہے، میں کیسے پیدا ہوا، کہاں میرے پرورش ہوئی، میرے حالات جاننا بھی تمہارے ایمان میں داخل ہے۔ یہ پہلا حدیث پاک ہے، یعنی محمد رسول نبی علیہ السلام نے یہ کہا لوگوں سے، صحابہ سے کہا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا وہ تو میں ہوں۔ کلمہ پڑھتے ہو آپ، مسجد میں بیٹھے ہو، وہ تو میں ہوں۔ یا رسول اللہ پھر آپ جو بتانا چاہتے ہیں بتا دیں۔ فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ 21 پشتوں تک رسول اللہ نے اپنا پورا شجرہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شجرہ آپ کو چھپا ہوا ملتا ہے نا، 21 پشتوں تک آپ نے بیان فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ صحیح مسلم جو ہے حدیث پاک کی کتاب آپ جانتے ہیں، تو اس میں کہ پورا شجرہ مبارک 21 پشتوں تک، اور آگے جو بات آپ نے بیان فرمائی وہ بھی جاننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے بتایا میں عدنان تک اپنا شجرہ پڑھ رہا ہوں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم میرے شجرے کرو گے یاد، محبت کرو گے میرے ساتھ، میرے شجرہ یاد کرو گے، اور یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ تم میرا شجرہ حضرت آدم تک پڑھو۔ اتنا شجرہ یاد کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، اس لیے میں نے 21 پشتوں تک بیان کیا بس، ورنہ میں اپنے باپ حضرت عبداللہ سے لے کر ابو البشر آدم علیہ السلام تک سب کے نام بھی جانتا ہوں، سب کے حالات بھی جانتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو اتنا شجرہ یاد ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بندوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری، کوئی بڑے کہتے ہیں جی ہم پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم بڑے اسکالر ہیں، میں کہا جو پردادے کا نام کیا ہے وہ تو ہم نے یاد نہیں کیا، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ حضور کا وہ پورا شجر یاد کرے، جتنا حضور نے بیان فرمایا اتنا یاد کرے۔ کیوں کہ ایک بچے کا پردادے سے جو تعلق ہے اس سے بھی زیادہ ایک بچے کا اپنے نبی سے تعلق، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بڑی شرطیں ہو جائیں گی، اس میں شرائط ہو جائیں گی کہ وہ مومن ہے نہیں ہے کیسے ہے، شجرے میں تو یہ بات ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مومن کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ جس کے اندر مومن 4 طریقے سے ہر وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط میں بھی ہے اور رابطے میں بھی ہے، ہر وقت۔ ابھی ہم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد داخل ہوئے، دائیں پاؤں کو اگر مسجد میں داخل کیا نا، نیت کی جو دائیں پاؤں سجا مسجد کی طرف بڑھا رہا ہے، اس وقت بھی اتباع نبوی کر رہا ہے، بایاں پاؤں اگر مسجد سے نکال رہا ہے تو اس وقت بھی اتباع نبوی کر رہا ہے، جب اتباع کر رہا ہے اتنی دفعہ ہی اپنے حضور کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی ہر عمل میں جب وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے تو ہر وقت
ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے حبیب کی اتباع کر رہا ہے. سبحان اسی اللہ. وجہ سے وہ عمل اجر والا بھی ہوتا ہے اور اس پر اللہ رب العزت جل وعلا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو مسلمانوں چاروں تعلق میں نے عرض کر دیے اختصار سے کہ ہر وقت آپ کا ان چار نسبتوں سے تو خاص تعلق ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم مؤمن ہیں آپ کے اور آپ پر ایمان لاتے ہیں. جیسے ایمان باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایمان بالرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ رسول پاک کو اللہ نے عطا فرمایا اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ایمان جس ہستی پر لاتے ہیں اس کے احوال جاننا ضروری، اتباع جس ہستی کی کرتے ہیں اس کے احوال جاننا ضروری، اطاعت جس ہستی کرتے ہیں اس کے احوال جاننا ضروری. اور چوتھی بات تو ایسی ہے کہ جس میں ایک لمحہ بھی بندہ غافل نہیں ہوتا، جس ہستی کی محبت فرض ہو ہر وقت اس کا دھیان اور اس کی طرف دل کی توجہ ضروری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ چار مسلمان کے تعلق ہیں، اور چاروں باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ قرآن کی آیات سے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ آیات ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اور احب الیکم من اللہ و رسولہ، قرآن محبت کرو، اور لتؤمنوا باللہ و رسولہ. یعنی چاروں آیتیں ہیں، ایمان بالرسول اور محبت بالرسول، اتباع بالرسول، اطاعت بالرسول. یہ چار تعلق ہیں ہر مسلمان کے اپنے رسول سے ہر وقت کے، اور چاروں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جانیں. تو وہ علم کا بھی دشمن ہوگا بندہ، ایمان کا بھی دشمن ہوگا جو کہے کہ رسول پاک کی احوال کی محفل نہ کیا کرو. کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ امت حضور سے دور رہے، نہ اتباع کرے، نہ اطاعت کرے، نہ محبت کرے، نہ ایمان کامل کرے. تو اس کو کیا ڈیوٹی ہے بھائی؟ تو خدا کے بندے اسلام کی ڈیوٹی دے رہا ہے یا ننکانے والے کی ڈیوٹی دے رہا ہے؟ کس مذہب کی تیری ڈیوٹی ہے کہ تو امت کو رسول پاک سے جوڑ رہا ہے کہ دور کر رہا ہے؟ کس طرح یہ بات تو کرتا ہے؟ یعنی کس دلیل سے یہ کر رہا ہے؟ اور تیرا عقل تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تو اسلام کا مبلغ ہے اور یہ بات کر رہا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی بات کرے، آپ کی یادداشت سے، آپ کو یاد کرنے سے منع کرے. کوئی کہے کہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ اسلام کا غدار ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بنیادی طور پر یہ بچے جو بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان میں تو درست ہو سکتا ہے کوئی نام بھی نہ لے سکے، جیسے یہ بالکل ہی چھوٹے بچے دین کی محبت میں آ کر بیٹھ گئے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بھی یہ بات یاد کروا دیں، ان کو بھی یہ بات یاد کریں کہ ایک امتی کا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے. سبحان اللہ. ایک امتی کا اپنے نبی سے. نمبر 1، اگر سردی زیادہ نہ ہوتی تو میں انگلیاں نکلوا کے نمبر والی ہوتی ہے. ہمارے نوجوان بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، انہوں نے بہت زور سے آپ سے باتیں کی اور بار بار ہاتھ بھی کراتے رہے. مجھے ڈر لگتا ہے، میں ذرا بوڑھا بندہ ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، ورنہ میں گناتا اس طرح ہاتھ رکھ کے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. دوسرا تعلق اللہ کی اتباع نہیں ہے. یہ اتباع ایسی چیز ہے جو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس کی ہوتی ہے جس کے پاؤں کا نشان پڑتا ہو. یہ بات یاد رکھنا، اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اتباع اس کی ہوتی ہے جس کا نشان پڑتا ہو، بندہ اس کے نشان کو پا سکتا ہو. اللہ جسم سے پا جائے نا، اس کے نشان نہیں پڑتا، تو بے نشان ہم چل نہیں سکتے. تو فرمایا میں نے نشان اس طرح کا نہیں رکھتا جسم کا کہ میرا پنجہ نظر آئے، تمہیں پاؤں نظر آئے، یہ نہیں ہوگا. لہذا جہاں حبیب کا پاؤں ہوگا نا وہی میری رضا ہو. سبحان اللہ. اس لیے اللہ کی اتباع نہیں ہے. اللہ نے کسی کو نہیں کہا
کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. نہیں, پیچھے کون چلے اس کے جو جس سے پڑھے ہے, تو فرمایا میرے حبیب کے پیچھے چلے. اسی لیے قرآن میں کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ کے ساتھ محبت میں سچے ہو تو پھر محبت کے پیچھے چلو. سبحان اللہ. کوئی پوچھے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے مولوی صاحب تو شکر والے چوک والے کہتے ہیں چوک میں اس طرف جو مسجد ہے وہ تو ساری بڑی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے محبت ہے تو اس کو نام لو. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ سے محبت ہے تو اتباع محمد کی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بات تو کرنی پڑے گی نا, کیونکہ راہ وہی ہے جس پہ محمد کھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کھڑے ہیں, یہ راستہ ہے جو تمہیں رب تک پہنچا سکتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی مسلمانوں؟ اب آپ نے لبیک نکالا, اب آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کس کس بات میں ہم نے لبیک کرنی ہے. لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہم حاضر ہیں. آپ کو پتا ہے لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر. ٹھیک ہے, تو حاضر رہنا ہے اس بات میں کہ کس کس بات میں ہم نے لبیک کرنی ہے حضور کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے, خود ہی کہہ دیا کہ ہم حاضر ہیں. اب آپ کو حاضری کہاں دینی ہے ذرا خیال کرنا, زیادہ نہیں, ڈرنا بھی نہیں, ایک دو باتیں کریں, ورنہ گناؤں تو ہزار ہو جائے گی بات. دوستو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہیں, جہاں بھی کھڑے ہوں, قرآن کہتا ہے یہی صراط مستقیم ہے جہاں میرے حبیب کھڑے. لوگ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, جن پر انعام ہوا, پھر گنتے ہیں دوسری آیت سے وہ کون کون ہے جن پر انعام ہوا, پھر ثابت کرتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم. اس سے بھی میں شاید آپ کو ایک ایسی آیت سناتا ہوں قرآن کی کہ جس میں یہ لکھا ہے ان ھذا صراطی مستقیما, یہ راستہ یہ جس پہ میں کھڑا ہوں, حضور فرماتے ہیں صراطی جو میرا راستہ ہے یہ ہے مستقیم. یعنی لمبی بات کرو گے سمجھنا دشوار ہو جائے گی. کوئی پوچھے بس سیدھا راہ کے رہے تے لمبی گل نہ کر. فرمایا ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کلمہ وچوں نکلتا ہے. سبحان اللہ. بات لمبی ہو جاتی ہے, پھر وہ جو اس میں پکڑنے والی چیز ہے دماغ جس کو پکڑے پھر سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں لمبی ہوگی, اسی لمبی نہیں کر مختصر تو اندر سے کدھر رہا بھائی حضور کا, کہ حضور راہ ٹورے کیوں؟ اللہ چاہتا تو فرشتے آپ کو چاہ کے لے کے پھر دے, ضرورت ہی نے پڑی ٹرنے دی. فرمایا ٹرنے دی اس تو ہے کہ تو سب ٹرتا ویکھو گا, تو پتا لگے اینی ٹرنا ہے, اینی بولنا ہے, اینی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ہر کام اب ان کو کرایا ہے. بکریاں میں چرائیاں سرکار, چگائیاں کہتے پنجابی. ٹھیک ہے, مزدوری بھی آپ نے فرمائی, بادشاہی بھی آپ نے فرمائی, ہجرت بھی آپ نے فرمائی, شادی بھی آپ نے فرمائی. میں بعد میں تقریر کر رہا ساتھ میں نے عیسائی کہہ رہے ہیں بھئی تھی خاتم النبیین بندے ہو اپنے نبی نو, ساڑھے نبی تے خاتم النبیین اسی اپنے نبی نو بندے, تو بعد کے نبی آگے وہ صلی اللہ نبی نام بندے. میں آکے خاتم النبیین تو آڑے نبی نہیں ہے. کہنے کی وجہ عقل نال میں سمجھا ہے, قرآن دا بندہ نہیں, میں عیسائی. میں آکے تو آڑے نبی دی شادی ہوئی نہیں, میں کو بچہ ایسی نہیں, میں بچی نہیں. قبیلہ خیش
ابا دادا پردادا نہیں، انہوں نے باپ ہی نہیں سی۔ میں کہا بھائی جس کی ساری زندگی میں شادی نہ ہو گئی ہوئی ہوئے وہ دی امت پیروی کرے شادی دے مسئلے بچے کی پرورش کے مسئلے نبی دے اپنے ہونی نہ بچے سبحان اللہ ان دی رب خاتم النبیین بنا چڑے بھائی نمال نبی کرنا نہیں تو شادی شدہ بندے کدی سیرت پڑھن گے کدی سیرت عمل کرن گے سبحان اللہ میں نے کہنے پھر یہ نقص ہو گیا نبی میں نقص نہیں ہویا یہ نقص نہیں سمجھو کوئی کہے کہ اے پھر انہاں چھ نقص ہے اور نبی وہ نہیں جی دے وچ نقص ہوئے سبحان اللہ پر اے مالک بھی مرضی ہے نا جتنا انہاں نے کام آکھیا انہاں اتنا کیتا ہے سبحان اللہ جامع انہوں فی لفظ میں بارہ توڑے تو روچا ہے کہ بھی اردو چھڑ کے میں پنجابی تاں آیا میں تسی بالکل ہی سبق جائے ہو گئے تو ہوں میں گل پنجابی پہ کرنا ہوں جامع سمجھ جاؤ گے ہما پہلو یعنی ہر گل چنگی جدے وچ ہوئے کوئی شے او دے تو پڑھا نہ ہوئے جی اے سب نبیاں نے نشان نہیں دیتی ایک کلے اور نبی نے جنہوں نے ہر صرف سبحان اللہ ایک پیغمبر نے ہجرت ہی نہیں کی تھی انہوں وطن ترک نہیں کیتا جتے پیدا ہوئے مجھے تبلیغ کی تھی اتھے دنیا تو پردہ کر گئے یہ کسی نے ہجرت کرنی پہ جائے تو وہ پھر کی دی سنت عمل کرے سبحان اللہ ایک نبی اور جمدئی بادشاہ نے حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ جیل بھی تابع انہوں نے مولوی تو سنے پوچھتے رہتے ہیں میں نبی کو کی ہوتا ہے اور میں کہ کپڑے ہوئی کی گلنا پوچھے آتا نبی کو کی ہوتا ہے نبی کو عرشے ہوتی رب جو انہوں نال ہوتا ہے سبحان اللہ آپ کو کوئی شے ہے بجے نہیں ایک دن میں مسئلہ کیتا نا تو بندے میں نے کہنے کا مطلب ہے تو یہ آخنے پہ اللہ کو جو شے ہے وہ نبی کو بھی ہے میں کہ تجھے پٹھی سمجھ دیو سدھی سمجھ لیا سبحان اللہ اللہ کو ہے وہ نبی کو ہے نہیں یہ اللہ کو عرش ہے وہ نبی جو جیڑی شے رب نے اس نبی واسطے ضرورت سمجھی اور امت واسطے سمجھی وہ نبی کو ضرور دیتی کہ آخری امت واسطے کہ آتے ہی مکا چھڑی آپ کہ امت بھی بندی تیرا اختیار بھی کرتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھاریا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ غوثیہ سبحان اللہ اے ان تو سا گل سمجھ رہی جتنی سمجھ رہی اتنا ہی چنگا ہے بہتر ہو گیا ہے چلو کوئی تو سمجھ آئی لیکن یہ بڑی لمبی گل ہے ہر گل لمبی نہیں کرنی اے تو نہیں پتہ ہونے نا آج سیر مکا جانا ہے ہر گل تو دس جانی کچھ پھر واسطے بھی رکھا تو ان کا حصہ میرے کو اپنے میری زندگی کا نہیں پتہ بس اتنی ہے رب جانے ٹھیک ہے تے میں تو یہ عرض کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ختم نبوت دے نعرے لگا دے نا آپ نے سر تاج ایدہ سمجھا ہوں دیجئے بھائی کیے سارے ملک دے اندر ایک فرقہ ہے وہ ختم نبوت سرکار کی اینی مندہ جو ایسی مننے ہیں وہ کہنے نے تو بعد بھی نبی دی لوڑ آئی میں کیا نبی دی لوڑ رب نے مکا چلی ہون امت نو نبی دی لوڑ نوے نبی دی لوڑ نہیں پہ کہ ان جیڑی کو گل امت نو آخنے آئی سیو ساری رب نے اپنے آخری نبی نو آخر سبحان اللہ ان کو گلہ بچا کے رکھتا ہے تب ان کو نبی کرتا اللہ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج دے دیہڑے اسا میرا دین تو اٹھے واسطے کامل نہیں اکمل سبحان اللہ
واہ جی واہ مکمل تو بھی ہوتے اکمل تو رکھو میرا ٹھیک ہے اکمال کر دینا ٹھیک ہے واہ جی ایک ہوندہ کمال کرنا ایک ہوندہ اکمال کرنا سبحان اللہ ایک تکنی گل ہے اکملت علیکم نعمتی تیرے رب کو جڑا انعام ہے رب نے اتمام کر دیتا ہے پورا کر دیتا ہے تو چھٹی نہیں ہو دے بچے سے سبحان اللہ واہ جی واہ فردیت لکم الاسلام دینا کہ قیامت تک اے انسانوں تو آڑے واسطے میں توڑے ربا میں تو آڑے واسطے ایک دین چھوڑ لے پسند کر لے جیڑا دین دے کے میں اپنے محمد کو بھیجے توڑے سبحان اللہ لیکن تسا نہیں کوئی چھوڑنا دین ہو سبحان اللہ آپ پہ نہ چھوڑ دے پھر جی پسند یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں تسی آکسو سادہ اختیار رب نہیں رہن دیتا بسی آپ چھوڑیے دین میں کہ چھوڑنا جی آپ چھوڑنا ہے تو انکی ساری عمر پڑھ کے تسی تک بھی سارا دین پڑھی نہیں سے ہو سکتے نہیں بیٹھو تھوڑے بچوں جو بڑے مانس بندے ہیں نا وہ اپنے گھر جانا کپڑے پھٹ جانتے بیوی پوچھے گی تھوڑے تو کپڑے پھٹ گئے کم تو جاندے ہو کو اچھا جوڑا تو ہوں کل جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ یا پیسے بچا کے رکھے ہیں لے آؤ میں بڑی لوگ تو میں کتنے لیا میں اس وقت کام کرا گا تو جا میرے وہاں سے چھوڑ لے پسند کر لیا تو چلی جا بچے نہ لے جا کدی آیا ہے واقعہ پڑھے نہ پیش جو پوچھے میرا آدھا تین پسند نہ آیا اسے کہ نہیں تیری پسند میرے تو والی تو میرے واسطے پسند کرے گا کپڑا میں نے اعتراض نہیں ہوئے گا بہت سارے ایسے بندے یہ تصدیق کریں گے وہ کسی گل ٹھیک کر دیں ان کا دن بندے ٹھیک ہے چلو بی بی آئی کا نہیں پسند آئی تو دوست ہی پسند کر دو دوست جا رہے بلا کہ میرے جو ہویا چیز لیں کیوں وہ کہہ دی اپنی اکھی دیکھو جی رنگ کیڑا تو انہوں پسند ہے جی کپڑے کوالٹی کیڑی پسند اور یار تو میرے نال چنگا جانے تو جیڑا دوست کو اختیار دے چلتے ہو توڑے دے وہ چیز قیمتی بھی جیڑی وہ پسند کرے تو ان پسند ہے تے رب نے نو دینا چاہتے ہو توڑے واسطے دین پسند کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ چننا آپ چاہتے ہو یعنی چننا تسی آپ چاہتے ہو دین رب کو چنے سارے بات کو کرنا آیا یہ عقل تے علم نال دین دی کنا گہرائی میں اترے گا 80 سالوں سمجھے گا لیکن رب دے سچے بھئی اللہ میرے رب تو جانے میں دیتے کا بندہ جو آجا میں پھر وہ دین تیرے واسطے پسند کر رہی جیڑا میں محمد مطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ کامل دینے مکمل دینے اتمام والا دینے تے رب دی پسندگی والا دینے سبحان اللہ اسی اپنی امی دی پسند نو ترجیح دینے ہیں اما تو جو پسند کر جی دوست دی پسند نو اپنے چیزاں وہاں ترجیح دینے ہیں اسی رب دی پسند نو جکرا سکتے ہیں میں نے یہ دین سادت کے کنجے ٹھوس دیتا گیا جی ساتھ پسند نہیں کپڑے آتے نو پسند نہیں تیرا دماغ چلے تیرے رب نو پسند ہے تیرے رب نو پسند ہے کہ ہون آج سنو وہ بھی گل تو اجی بیان کرا ہمیں بلایا میں آیا تبلیغی جماعت نہیں میں آپ پہ لگا پھر سمجھائی کہ یہ بلا لگی ہوتی پھر سنی دی جائیں گے 15-20 منٹ کی ہو تو تکلیف کرنی ہے اپنے تب سلامات چکر لگے ٹھیک ہے چپ رہنا ضروری ہے تا میں گل کر سکنا آپ گل کرو گے تو پھر میں کی کروں گا دوستو ہن میں عرض کرنا اس دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا گھاٹا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں رب نے پورا کیتا ہے نہ اضافہ نہ کمی نہ وعدہ نہ گھاٹا بس ایک پورا ہے اور حضور تے پورا ہوئے
ایدی دلیل کی ایدی دلیل ہے ایک دین تورات آیا یہودیاں کو یہودیاں نے دین میں صرف حکم نے حکم احکام آرڈیننس آرڈر صرف وعد و نصیحت کوئی نہیں ایک دین زبور آئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یہودی ہی چھمالے آج تک حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب میں بھی وہی بارش بنے ہیں میں گیا فلسطین دیکھا میں انہوں نے قبر انور پہ بھی انہوں نے زبور رکھی تو یہودی پڑھ کے پھرتے ہیں اسے زبور میں خود دیکھی ساری اس کو کھول کے بھی دیکھا کہ زبور کے اندر دعاواں تو بنا کچھ نہیں صرف دعاواں کی کتاب ہے صرف دعاواں بات سمجھ آئی انجیل احکام کوئی نہیں صرف نصیحت مواعظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زبانوں رب نے جو باز کروائے نا وہ باز میں ساری گلاں نے تین دی بندے بنو آنج بنو اون بنو لیکن وہ دے اندر احکام نے اور ایک اللہ کرایا کتاباں آسمانی میں کہ ہر ایک دا موضوع ونڈے ہے کہ حضور دی کتاب مواعظ بھی موجود نے امثال بھی موجود نے قصے بھی موجود نے احکام بھی موجود نے دعاواں بھی موجود نے سبحان اللہ تسی خوش ہو نا بادشاہ ہے میں پوچھنا وہ کیوں ہے اس واسطے ہے کہ انہیں نے تو پیچھے سے ہونی کوئی نہیں جو کچھ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان سمجھ آئی ایک پوری گل ہو ایک پو والی تقریب نہیں جی میں کرنا پہ پارے بھی آئے سبحان اللہ اچھا وہی اور میں یہ عرض کرنا تو انہوں پھر علماء دا کی فائدہ اتنے علماء دا اتنے محدثین دا مفسرین دا امامہ دا خلفاء دا کتنے ہستیاں نے ایک ہی کر دیا ایک ہی کر دیا اے بھی دسنا تو ایک ہی کام کر دیا نبی کریم علیہ السلام جب آخری نبی نے نا عقل یہ کہہ دیئے کہ انہوں قوم چھڑ کے امت نو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو بات ہونا کوئی ٹھیک ہے جس اعتبار ہونا کچھ نہیں اگلے نبی جانے کی اجازت ہے کیوں کہ تو جا جائے گا ہر پنڈ آئے گا قوم نو سمجھائے گا او نبی کیویں جائے گی کے بعد تو جانے نہیں سبحان اللہ اے سوال حضور نے اپنے رب کی بارگاہ کیتا ہے کہ تو فرمایا ابھی تو ہونا ہے میرے کو عرض کیتا مالکہ تو ہی جان دیتی تو فرمانا تو میں حاضر لیکن ایک گل میرے کے سوال میرے وچ بھی آیا ہے بھئی امت میرے نال کر لو کیتا کتاب میں دیتی میں 23 سال دیتے اعلان تو با میں نبی ہاں تو میں کوئی منٹ بھی او دے جو کوئی بار بھی ایسا نہیں کہ ایدے وچ میں پیغام پہنچانے وچ کوئی میرے کو کبھی ہے میں اپنی پوری کوشش کر چڑھی یا اللہ کریم لیکن ای محنت ساری ہوئی پیغام پہنچے بعد علیہ میں دوڑتے پہنی فرمایا حبیب تیری امت خیر امت ہے کہ بالغ امت ہے پہلی امتہ بالغ نہیں ہوئیاں ٹھیک ہے ان بالغ میں بالغ آنے بچی ہے میں ٹھیک اللہ تھا کسی سمجھا بڑے دے سمجھا وہ بالغ پہلی امتہ نہیں ہوئیاں تیری امت بالغ ہے کی مطلب حبیب آپ جاؤ گے تواڈی امت قیامت تک اس دین دی تفہیم سمجھ پڑھائی سمجھ تلاوت حکمت اے دے اندر جڑیاں گلاں اونوں پھیلان وچ پہنچان وچ کمی نہیں کرے گی پہلیاں امتاں نے نبیاں تو بعد انہاں کو یہ کام نہیں ہویا لیکن
پہنچائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام دل دی تسلی واسطے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پوچھیا نا بھی یا اللہ کریم یہ مردے جڑے نے یہ مڑ کے کس طرح اٹھ جان گے، یعنی مردے جڑے نے پھر زندہ کس طرح ہونے؟ قرآن پاک میں کرو نا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مینوں یہ گل دکھا تو مردے زندہ کس طرح کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، تینوں تصدیق نہیں، یقین نہیں اس کا بھائی؟ اولم تؤمن، بلا ہاں نہیں ایمان ہے میرا، ولیکن یطمئن قلبی، لیکن میں چاہنا میں پوری طرح میں اطمینان قلب ہو جائے۔ میں کس طرح میں ذرا بیان بھی کرنا ایمان بھی رکھنا پر پتہ لگے نا کہ تک لو میں ایک ہی راستے سے کس طرح بیٹھا پتہ لگ جائے۔ اچھا اطمینان قلب چاہیے، اطمینان قلب چاہیے یہ تے نبی آکے اطمینان قلب چاہیے کہ رب تے بیٹھے کرے اطمینان قلب کیوں کہ جڑا عادی راہ بر ہوئے اگر وہ اپنا اطمینان قلب نہ ہوئے تو امت دے کتے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ اطمینان قلب اڑ کر آنے اچھا وہ تو پرندہ پکڑ پرندے پکڑے انہوں کو انہوں نے کپڑے شپڑے کا پٹ چڑھو، انہوں نے بوٹی بوٹی وکری کر چڑھو، چھوٹے چھوٹا قیمہ کر چڑھو، کر کے انہوں نے پہاڑا بھی سکتا ہو دور دور بوٹیاں میں لڑا چڑھو آپس سے، مطلب ہے بھئی اے بوٹی مور دیئے تو کبوتر دیئے تھے کبے دیئے تھے پرانی چیزیں ساری لڑا چڑھنا چڑھ دو پہاڑا اور انہوں بلاؤ پہاڑوں دے ہوتے سٹ کے انہوں بلاؤ اربعۃ من الطیر، چار پرندے پکڑو انہوں کٹ کے بوٹیاں کٹ کے انہیں سٹ دے سٹ کے اتنے اکھلو کے انہوں بلاؤ یہ شہر مر گئی بوٹیاں ہو گئیاں قیمہ ہو گیا انہوں بلاؤ سانوں بھی کئی مشورے دیتے رہے جڑے پڑھ جائیں ان کا بلا دے دیکھو اللہ کا سسٹم ہے بھائی جدی قیمہ کرایا انہوں کے بلاؤ اور جدو بلایا آپ نے تو وہ سارے اپنے اپنیاں بوٹیاں سنبھال کے انہوں نے آپ کی بارگاہ میں چاہتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بوٹیاں کی میں پتہ لگ گیا میں وہ دی بوٹیاں تو میں نہیں وہ لڑا کے سکھ چکا ایک قرآن شریف بیان کرتا ہے وہ حاضر ہو گیا آپ کے کول اطمینان قلب ہو گیا نا اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز انبیاء کرام کی سے طرح کھول دے ہر چیز کھول دے تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی کتاب جامع علوم جامع اندر جامع ساری ہر چیز وہ موجود ہے سبحان اللہ اور سب عطا فرما دی تو ہن نبی کریم علیہ السلام آدمی میں بھی دیکھنا یا اللہ بھائی اتنے جو کہ ہو جان گی وہی ساری کتاب میں جو بیان کی تین کر رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ نہیں فرمایا وہ پرندے کس طرح زندہ ہوگے آپ اپنے دین کی تبلیغ کے نیچے نا ایک زیادہ محبت سی میں تو چلیا یا اللہ تو میں نے کہہ رہا میں ہو جانا ہے تو میں چلیا ٹھیک ہے پر میں نے یہ فکر لگتی ہے کہ کس طرح دین میرا پہنچے گا انہوں کو میرے بعد میں یہ کام یہ چلے گا اور میں نہیں چلے تیری امت چلائے گی کیونکہ خیر امت ہے بہتر امت ہے سمجھے گی نہیں سمجھائے گی بھی لوگ بھی آتی ہو چوٹ کے بہت بھی آ جان گے بکڑا مار کے بھی گل سنن آ جان گے جدو بھی کوئی آکھے گا انہوں نے سنو ہو دین دی گل انہوں نے محبت ہوئے گی ٹر جان گے اللہ دی تے حضور دی گل ہو رہی تو سی آئے بیٹھے ہو تو سمجھے باسی اے جنہا کم کی تے کی ہے اے کم وہ ہے جنہا تسم کی تے ہے جنہا رب تعالیٰ نے اپنے حبیب میں تسلی دیتی بھائی رنگاد کو سنانا آئے گا سنن بھی آن کے تو سنانا ہے سنانا آن گے کیوں اس گلے کہ یہ سنانے واسطے انہیں نبی نہیں بھیجنا آسا نبی دے غلام بھیجے میرے خالق
نبوت بھی اچھا اور وہ بھی فرق و فرقی ہوں گے انہوں نے آپ سمجھ نہ ہوئے گی تو قسم جان گے فرمایا حبیب تواڈے جڑے کول حاضر نے غلام تواڈے انہوں نے دین تساں سمجھایا پڑھایا وہ دین کو سمجھانا پڑھانا سبحان اللہ فرمایا گھر جی وچ تواڈے تے قرآن نازل کیتا ہے اے دی قداں بھی سمجھ دیا اس قرآن واہ جی واہ تواڈے پاس دیوارا آخر ہے نا اسی قد آخر پنجابی دے اندر پھالیے دی زبان وچ قداں بھی سمجھ کہ بیوت کننا دا وچ حوالہ ہے وقرن فی بیوت کننا اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ سبحان اللہ بیان کا باقاعدہ حوالہ ہے کیا انہاں گھراں دے اندر جو کچھ اللہ کا ذکر سے اللہ کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا انہاں گھر میں رہن والیاں دے واسطے حکم ہے کہ وہ تلاوت کرتے رہو دی سبحان اللہ نبی اکلے آپ ہی نہ پڑھیں تسی بھی پڑھو گے جڑے گھراں وچ سبحان اللہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ جو حکمت نبی بیان کر دے رہے وہ قرآن رکھ کے سنیا کرو نبی دے گھر والے ہو سنیا کرو کیوں کہ دنیا تو پردہ کر جانا ہے تو پھر گل ساری تواڈے تے آ جانی سبحان اللہ ہن سمجھ آ گئی پھر تواڈے کول بندے آ کے پوچھنا ہے کہ نبی کی فرماندے ہوندے سر اے آیت کا مطلب کی بیان کرتے سر کہ تسی چپ کر جاؤ بس تو سنے نہیں اللہ فرماتا ہے چپ نہیں کرنی تسی پہلے سنو دھیان نال پھر یاد کرو دھیان نال تے پھر جب تک تسی جیوندے ہو تد تک ذمہ داری نال جو نبی نے بیان کیتا ہے وہ بیان کری جائے سبحان اللہ رب کیا کو سبحان اللہ رب کی سوال نہ کرو گے تو تھوڑے بعد پڑھا بھی لے گئے سبحان اللہ سمجھائیے یہ بائیویں سپارہ سے پہلے رکوع وچ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی دے گھر والے ہو نبی جو کچھ آتے ہیں یاد کرو وہ قرآن بھی یاد کرو قرآن کا مطلب بھی یاد کرو جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی یاد کرو یاد کرو سنو میری آیتہ نہ یاد کریا یہ بر حکمہ وہ دا جیڑا مطلب بیان کرو مطلب بھی یاد کرو اور اگر تو انہوں نے تفصیل نہ آرے گل دسا نا انہوں نے کتنا یاد کیتا سبحان اللہ بڑا وقت لگے گا تفصیل نہیں کرا گا وہ گھڑیالے نے تو خاص طور تے فرمایا نا انہوں نے چوئی کسری لگائے مولا علی شیر ہوتا سبحان اللہ اللہ آپ نے کیویں یاد کیتا نبی کریم علیہ السلام قول فرمانے اشارہ فرمانے کسی گل نہ ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو حضور نے فرمائی ہوئے تو مولا علی نے یاد نہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دب کیا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کیوں یاد کی تھی اللہ نے فرمایا تسی قریبی ہو نا سب تو پہلے تسی نوٹ کریا کرو میرے حبیب گل کیوں کرتے میرے حبیب چلنے کس طرح میرے حبیب بیٹھتے کس طرح میرے حبیب قرآن کی میں پڑھتے قرآن پڑھ کے وہ مطلب کی بیان کرتے اولا ظاہر کیے اولا باطن کیے لفظ کیے لفظ کا معنی کیے سبحان اللہ سب تو پہلے نبی نے گھر والے ہو تسی یہ یاد کرو تو پھر اور دنیا والے ہو تسی بھی پوچھو آگے لیکن وہ انہوں پوچھو کہ ایک کدی بھی اس مطلب کو روکن کے نہیں مخر نہیں کرن کے سخی ہوں گے اے او علم دے حکمت نبی والی تو ہم سکھا کے کہ پھر دنیا والے اور بھی نوٹ کرو نبی کے گھر والے جیڑا قرآن کا مطلب بیان کر وہ دیکھے شک نہ کرے آدھی اور نبی نہیں
کیوں یہ گارنٹی دیتی ہے نبی علیہ السلام سب گارنٹی آدھے ہوتا ہے ایسی واشنگ مشین کی گارنٹی بھی نہ ہے سبحان دین ہے تو دین نہ بھی گارنٹی دیتی حضور نے کیا گارنٹی ہے حضور نے فرمایا آ کتاب اے کتاب کو سمجھانا ہے میرے اہل بیت نے سبحان اللہ کتاب اور اہل بیت کا تعلق اگر تسا رکھے گا میری امت سے میں محمد تو گارنٹی دینا کہ رب تدلو تسی کبھی بھی گمراہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ جی ہم سمجھ آئی ہر چیز تسی گمراہ نہیں ہونا کہ کدو جدو تسی قرآن دی اور میرے اہل بیت انہاں تمسک